جیل میں ڈالے۔ یہ وہ نظام تھا کہ جس کے بارے میں شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا، تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ وہ اسی طرح ہوا جس طرح کے شاعر مشرق نے کہا تھا، اور اب اس حد تک اس میں دنس چکے ہیں کہ انہیں واپسی کا کوئی رستہ نہیں مل رہا۔ تو وہ اس نظریے پر کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، امت مسلمہ کو بھی اسی وادی کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں کہ یہ جو عفت، پاک دامنی، شرم اور حیا کا ان کا ماحول ہے، اور سوشل اور مارل ویلیوز کے لحاظ سے امت مسلمہ جو ایک اپنی الگ تھلگ پہچان رکھتی ہے، تو ان کی یہ برتری قائم نہ رہے اور یہ بھی ہماری طرح اس غلاظت کے اندر معاذ اللہ اس دلدل میں پھنس جائیں۔ اس بنیاد پر وہ مسلسل ایسی تبدیلیاں ان کو پالش کر کے مسلمانوں کے لیے ان میں اٹریکشن لا کر انہیں جدت اور آزادی کہہ کے مسلمانوں کو اس ہلاکت کی وادی میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اس پر ان کے اربوں ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، بہت سے چینل، بہت سے نام نہاد سکالر اور بہت سے فلمی سٹار، بہت سے صحافی انہوں نے خرید کر اس کے اندر اٹریکشن پیدا کرنے کی کوشش کی، اور وہی منصوبہ جو سڑکوں پہ کبھی میرا جسم میری مرضی کی شکل میں وہ فتنہ ظاہر ہوتا ہے، اسی فتنے کو ایک دوسرا رنگ دے کر یہ ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن کے نام پر پیش کیا گیا، جو سینٹ سے بل منظور ہو چکا ہے، اور اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ہے، اور اگلے مرحلے میں پھر اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد ارباب حکومت، پاکستان کے مقتدر اداروں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے جو اراکین ہیں ان کی رہنمائی کرنا ہے کہ بحیثیت مسلم اور بحیثیت پاکستان کے ایک شہری کے ہمارے اوپر کیا لازم آتا ہے، اور آئین پاکستان ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ ویسٹ کا جو طریقہ اس بل کے اندر پیش کیا گیا ہے وہ کس حد تک قرآن و سنت سے متصادم ہے، اور ہمارے لیے ویسٹ کی تقلید نہیں بلکہ قرآن و سنت کے احکام کو فالو کرنا لازم ہے۔ اس تمہید کے بعد میں چند احکام قرآن و سنت سے پیش کر کے پھر بل کی صرف 2-3 شقیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کتنا فرق ہے اس نظام حیات اور ایک گھر کے نظام کے اندر اور موجودہ بل میں جو مسلمانوں کے لیے ایک گھر کا نظام دیا جا رہا ہے، اس میں ڈیفرنس کس قدر ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ تو اپنی خواہش کے پجاری ہیں، اور مسلمان جس وقت کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند اپنے خالق اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو ذاتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ عہد ہے کہ
ہم رہن سہن میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے کپڑوں کے انداز میں، چال چلن میں، اطوار اور حرکات و سکنات کے اندر ہم اپنی مرضی پہ نہیں چلیں گے بلکہ اپنے مولا کے حکم پہ چلیں گے، تو اس بنیاد پر ہمارا اور یورپ کا نظریہ ہی جدا جدا ہے۔ وہ اپنی خواہش کے غلام ہیں، اپنی خواہش کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو دل کو اچھا لگے وہ ان کا دین ہے، جبکہ ہمارے نزدیک حسن و قبح شریعت کے تابع ہے۔ شریعت جس کو حسین کہے ہم اسے حسین مانتے ہیں، شریعت جس کو قبیح کہے ہم اس کو قبیح مانتے ہیں، اگرچہ ہماری عقل کو سمجھ آ جائے کہ یہ واقعی قبیح ہے، یا عقل کو سمجھ نہ آئے پھر بھی ہم مانتے وہی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اتنا واضح فرق ہے دو طبقات کے درمیان، لیکن آج لبرل طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہونا محض کلمہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنی مرضی کرنی، جبکہ مسلمان کو مرضی کا بھی ایک ایریا دیا گیا ہے جہاں اس کی مرضی چلتی ہے، لیکن کچھ آگے حدود ہیں جہاں اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی کھانے پینے کے لحاظ سے حلال چیزوں کے اندر اس کی مرضی ہے کہ جو بھی حلال چیز پسند کرے، مگر جب آگے حد حرام کی آ جائے تو وہاں اس کی مرضی نہیں چلتی۔ آنکھ سے دیکھنے میں یہ پوری کائنات کو دیکھے، لیکن جب آگے وہ حدود آ جائیں کہ جہاں دیکھنا حرام ہے تو پھر اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ حلال کے اندر کس چیز کو دیکھے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن اس کی مرضی میں یہ نہیں کہ چاہے حلال کو دیکھے یا حرام کو دیکھے، حرام کے لحاظ سے اس کی پابندی لگائی گئی ہے، اور وہ پابندی اس کا غلامی کا رنگ نہیں بلکہ اس کا شرف ہے، اس کا اعزاز ہے۔ اب دیکھیں، رہنے سہنے کے لحاظ سے ایک طریقہ حیوانوں کا ہے اور ایک انسانوں کا ہے۔ بظاہر اس میں حیوانوں پر پابندیاں نہیں، انسانوں پر پابندیاں ہیں۔ کتا دیکھ لیں، گدھا دیکھ لیں، خواہش پوری کرنے کے لحاظ سے کتے پر پابندی نہیں، بندے پر پابندی ہے کہ وہ نکاح کرے۔ نکاح کے لحاظ سے پھر شرائط ہیں کہ کون سی عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، کون سی محرمات میں سے ہے، کون سی اس کے لیے ایسی ہے کہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اب یہاں بھی ایک حد تو انتخاب اور مرضی کی ہے، لیکن جب کہیں اس کی مرضی ہو مگر شریعت نے وہ رشتہ حرام کر رکھا ہو، تو آج کا گیا گزرا مسلمان بھی اتنی بات تو سامنے رکھتا ہے کہ جب شریعت نے یہ رشتہ مجھ پہ حرام کیا ہے تو میں یہاں نکاح نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف کتا ہے، اس کا تعلق کتیا کے ساتھ یا گدھے کا گدھی کے ساتھ، وہاں پابندیاں نہیں، وہاں اس قدر احتیاطیں نہیں، وہاں آیات کا نزول نہیں کہ یہ محرمات ہیں، یہ نکاح کے احکام ہیں، یہ طلاق ہے، یہ عدت ہے۔ اب کون سی عقل ہے جو رشک کرے کتوں پر کہ انہیں تو اللہ نے بڑی آزادی دی ہوئی ہے اور ہمیں بڑی پابندیوں میں رکھ کے ہم تو جکڑے گئے ہیں۔ تھوڑا سا بھی سلیم الفطرت انسان ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے ہمیں کتوں والی زندگی جو بظاہر آزادی ہے اس سے ہمیں نجات دی ہے، اور ہمیں ہمارے شرف کے پیش نظر کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اس نے ہمارے لیے ایک نظام وضع کیا ہے، ہمارا نسب ہے
اور اس نسب پر آگے خاندان کا شرف ہے اور اس پر آگے انسانی قدروں کا تعمیر ہونا ہے۔ تو موجودہ صورتحال میں یعنی جس کو یورپ اور یورپ کے گماشتے آزادی کہہ کر مسلمانوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، اس آزادی کا خلاصہ ہمارے عرف میں اس کتے اور کتیا کا باہمی تعلق ہے، یا گدھے اور گدھی کا باہمی تعلق ہے، یا کھانے پینے کے لحاظ سے جو جانوروں پر، مویشیوں پر یا مختلف قسم کے پلید جانور ہیں، خنزیر یا کتا، اس طرح کے کہ کوئی پابندی نہیں کہ کس جگہ سے پینا ہے، کوئی پابندی نہیں کہ کس کھیت سے چرنا ہے، اور ادھر مسلمان کے لیے کہ اس کا اپنا ملک ہے یا کسی نے اس کو کوئی چیز تحفے میں دی ہے یا اپنی طرف سے اجازت دی ہے اور پھر یہ اس کو کھائے۔ تو یہ جس کو اللہ نے ہمارے لیے پابندیوں کے ذریعے سے محفوظ کیا، مقصد ہماری غلامی نہیں تھی، مقصد ہمارا شرف تھا، مقصد ہمارا وقار تھا، مقصد انسان کی بلندی تھی۔ لیکن آج انسان کو دھوکہ دے کر یہ انسانیت کے دشمن جو بظاہر ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں، یہ انسانیت کو کتوں کے ساتھ اور گدھوں کے ساتھ معاذ اللہ مکس کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کو ترقی کہتے ہیں اور اس کو عروج کہتے ہیں، جبکہ